السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تری کثیرا منہم، تو دیکھتا ہے بہت سوں کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے ان کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تو بالکل واضح تھی ہی، اور مختلف موقعوں پر نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے اور مصروف عمل رہتے تھے مسلسل مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور اس کے بعد مزید وہ یہ کرتے کہ ارد گرد کے قبائل میں جو کافر تھے، مشرکین تھے، ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہتے تھے۔ اسی طرح مکہ کے مشرکین کے ساتھ بھی وہ مسلسل رابطے میں تھے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کسی نہ کسی کارروائی کے لیے اور کوئی عملی کردار ادا کرنے کے لیے۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں اور مسلمان، اگرچہ وہ مسلمانوں کو یعنی اسلام کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لاتے، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی، جس طرح کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین کے ساتھ جب بھی ٹکراؤ ان کا ہوتا تو یہی کہتے تھے کہ ابھی ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر جب تمہارے خلاف لڑیں گے تو اس وقت ہم جیت جائیں گے تم سے۔ جب وہ نبی آ گیا، ان کی ہمدردیاں تو اس نبی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ حالانکہ اسلام، مسلمان، وہ اہل کتاب کو باقی کافروں کی نسبت فوقیت دیتے۔ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے علاوہ باقی کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور بھی کئی موقعوں پر اہل کتاب کی طرف مسلمانوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے کافروں کے۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ بھی اس حسن سلوک کا یہ جواب دیتے کہ مشرکین کے مقابلے میں اور دیگر کافروں کے مقابلے میں وہ مسلمانوں کی طرفداری کرتے، لیکن ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستیاں لگاتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، یقیناً بہت برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، یعنی انہوں نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جو انہوں نے سازشیں شرارتیں کی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکی، جمع ہو چکی ہیں، وہ بہت بری ہیں۔ سخط اللہ علیہم، کہ ناراض ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اور مسلسل سازشوں کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقلاً محروم کر دی اپنی رحمت سے، اور ان کے اوپر اپنی ناراضگی لکھ دی ہے۔ وَفِي الْعَذَابِ خَالِدُونَ، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، حالانکہ اگر وہ ہوتے ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ پر اور اپنے نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اتارا گیا ہے اس نبی کی طرف۔ فرمایا اگر یہ یہودی واقعتاً اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوتے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، اپنے نبی پر اگر وہ حقیقی معنی میں ایمان والے ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کتاب اس نبی پر اتاری گئی ہے یعنی تورات، اگر یہ واقعتاً اس پر ایمان والے ہوتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ یہ بناتے ان کفار کو
دوست یعنی مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اگر حقیقی معنوں میں اپنی کتاب پر یہ لوگ ایمان لاتے ہوتے تو تب بھی یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی کافروں کے ساتھ دوستی سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب جب وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے مشرکین کے ساتھ دوستیاں لگائے ہوئے ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب پر بھی صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج مسلمان ہیں، تو قرآن میں تو جگہ جگہ منع کیا گیا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ لگاؤ، ان کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، ان کے ساتھ دلی اپنے میلانات نہ رکھو۔ ہاں، کبھی کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جہاں تمہیں اپنی جان بچانی ہے یا اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانا مقصود ہے، تو پھر کافروں کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنا، اس کی اجازت دی ہے ہمیں اسلام میں۔ تو لیکن اس کے باوجود کہ اسلام کا یہ واضح حکم ہے، اکثر مسلمان ان کا تعلق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رجحان، ان کا طرز بود و باش وہ سارا کافروں جیسا ہے۔ ان کی بول چال سے لے کر ان کا چلنا پھرنا، رہنا سہنا، ان کا گھروں کا ماحول، وہ زیادہ تر کافروں سے مرغوب شدہ ہے اور ان سے ادھار لیا ہوا ہے۔ یہ ٹیلی ویژنوں پر اور ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا، اس کے ذریعے وہ جو دیکھتے ہیں کافروں کا طرز عمل، بالکل اسی کو ہی اپنانے کی اور کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا بھی اپنی کتاب پر اور اپنے نبی پر صحیح معنی میں ایمان نہیں ہے۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، وگرنہ ایمان پر اگر مستحکم ہو، اپنے نبی کی تعلیمات پر ان کا ایمان پختہ ہو، تو یہ کبھی بھی کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ اسی طرح ہی وہ لوگ ہیں، تو فرمایا اگر یہ اپنی کتاب پر اور اپنے نبی پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے۔ تو اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ یہودی واقعتاً اپنی کتاب پر اور اپنے نبی پر ایمان لاتے ہوتے تو وہ جو مشرک ہیں نا، وہ کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اگر ان مشرکوں نے ان یہودیوں سے اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان پر پختہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یوں سمجھیں کہ آج کل جو مسلمان اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر پختہ ہے، اپنے دین پر مضبوط ہے، کافر کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرتے۔ کافروں کو وہ مسلمان چاہیے جس کا اپنے دین بس نام کی حد تک وہ مسلمان ہو، اور باقی اس کا سارا طریقہ کار، اس کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ وہ انہی جیسا ہو۔ کافروں کو وہ مسلمان بڑا اچھا لگتا ہے، اور انہیں ایسے ہی مسلمان درکار ہیں۔ ان کے ایسے کہ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، رہنا سہنا بھی ہے۔ یہی بات ہے کہ اگر یہ یہودی واقعتاً اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہوتے سچے معنوں میں، تو مشرکین کبھی بھی ان اہل کتاب کو، ان یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ جب ان کا اپنی کتاب پر ایمان ہی نہیں تو ٹھیک ہے، وہ کافروں کو دوست بناتے رہیں گے، ان کا تو ایمان والوں سے، مسلمانوں سے پھر دشمنی والا ہی رویہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو تعلیمات پڑھی ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا